اللہ سے شمس الرحمان صاحب کے خط سے آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مکان خریدنے کے لیے بینک سے قرضہ لیا، رہنمائی فرمائیے کہ کیا اسے قرضے کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ میں سے رقم دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب شمس الرحمان صاحب، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، اور ہم سب کو اس کا علم ہے، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے سودی لین دین کو حرام کیا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا گیا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے جو سود کھایا تو وہ تو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اگر جو پھر بھی سود کھائے گا تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، لکھنے والے سمیت دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا سب اس میں برابر کے شریک۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی حرام کام کے لیے قرضہ لے تو اسے قرضے کی ادائیگی کے لیے صرف اسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جب وہ توبہ کرے۔ اگر وہ اپنے سود سے توبہ کر لیتا ہے اور اس سے جان چھڑا لیتا ہے تب تو اس کو زکوٰۃ میں سے مدد دی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں اگر قرضہ کسی گناہ کی وجہ سے چڑھا ہو، مثلا شراب خریدی، بدکاری کی یا جوا گانے بجانے میں پیسہ اڑایا، تو ان گناہوں سے توبہ کرنے سے قبل کچھ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اس کے گناہ پر تعاون ہوگا، تو لہذا ایسی صورت میں نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ بھی بات علماء نے کہا کہ جو شخص کسی گناہ کی وجہ سے مقروض ہو اسے توبہ کرنے سے قبل کچھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ توبہ کرنے کے بعد اگر وہ مستحق ہے تو دیا جا سکتا ہے، اس کو دی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص سودی لین دین سے توبہ کر لے اور اپنے ماضی کے سودی لین دین کے بارے میں نادم و پشیمان بھی ہو تو مستقبل میں کوئی ایسا لین دین نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے تو پھر اس کا قرضہ زکوٰۃ سے چکایا جا سکتا ہے۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم